نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا نواں اصول ہے باب الغرور والنخوت، کبر اور نخوت کے بارے میں، جس میں اس کا جو آخری باب تھا وہ خود نمائی کے بارے میں تھا، جس پر بات چل رہی تھی کہ ایک انسان کے اندر ناز ہوتا ہے اور ایک انسان کے اندر خود نمائی ہوتی ہے. اب یہاں پر اس ناز اور خود نمائی کی بنیادوں کا ذکر فرمایا کہ وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کے اندر ناز پیدا ہوتا ہے یا خود نمائی پیدا ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کا خوف جس شخص کو ہوگا اس میں خود پسندی اور خود نمائی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کا خوف جس شخص کو ہوگا، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کا خوف رکھنے والا ہوگا، تو خود پسندی بھی اس کے اندر نہیں ہوگی اور خود نمائی، یعنی ہر جگہ پر اپنے کو نمایاں کرنا، ہر جگہ ایسے کام کرنا کہ لوگوں کی توجہ حاصل ہو، اور کسی محفل کے اندر جانا تو ایسی نمایاں جگہ پر جا کر بیٹھنا کہ جہاں پر یہ پتہ چلے کہ ہاں ہم کوئی اہمیت والے ہیں. تو یہ خود نمائی کہلاتی ہے. اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے، اپنی نشست و برخاست سے انسان یہ جتلاتا ہے یا یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہماری شخصیت ایسی ہے یا ہماری ذات ایسی ہے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ نمایاں ہونا چاہیے، تو خود اپنے کو نمایاں کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی اس کو نمایاں کرے، یعنی کوئی اس کو عزت دے، احترام دے، عزت کی جگہ پر بٹھائے، اور ایک یہ ہے کہ خود ایسی چیز کا انتخاب کرے اپنے لیے. دونوں کے اندر بڑا فرق ہے. اس لیے اگر لوگ اسے عزت دیتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ان کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے. اور اگر اپنی چاہت سے ہے کہ خود چاہ رہا ہے، خود نمایاں جگہوں پہ جا کر بیٹھ رہا ہے، خود ایسی حیت کو اختیار کر رہا ہے کہ جس سے اس کی خود نمائی ہو، تو یہ انتہائی مضر چیز ہے اور یہ رذائل میں سے ہے. ورنہ انسان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جو کھانے کو مل جائے کھا لے، جہاں بیٹھنے کو مل جائے بیٹھ جائے، اور زیادہ باتیں نہ بنائے، زیادہ باتیں بنا کر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش نہ کرے. تو خداوند عالم کا خوف جس شخص کو ہوگا اس میں خود پسندی اور خود نمائی نہ ہوگی. اور جو ہر نعمت سے خوش ہوتا ہے، اپنی صفت ذاتی نہیں سمجھتا، وہ بھی خود نمائی کی عادت سے بری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو برت رہا ہے، استعمال میں لا رہا ہے، لیکن اسے اپنی ذاتی صفت نہیں سمجھ رہا، بلکہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے دی ہے، میرا اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے. تو اللہ کا شکر گزار تو ہے، اپنی ذات پر اس کی نظر نہیں ہے. تو ایسا شخص بھی خود نمائی کی بری عادت سے بچا ہوا ہے. اور ناز اسے کہتے ہیں، ناز، کبھی آدمی میں ناز آ جاتا ہے. تو ناز اسے کہتے ہیں کہ آدمی خدا کی نعمتوں کو اور عبادات کو
عبادات کی عادت کو اپنی صفت ذاتی سمجھنے لگے، یہ ناز ہے کہ توفیق تو دی اللہ نے، نعمت تو دی اللہ نے، اب یہ سوچ رہا ہے کہ نعمت جو ملی ہے میری وجہ سے ملی ہے، یا عبادت کی توفیق اگر اللہ نے دی ہے، کہتا ہے میرے اندر کوئی ایسی صفت ہے، میرے اندر کوئی ایسا کمال ہے، تو ذاتی صفت سمجھنے لگے اور سوچے کہ میں ہی اس خدمت کے لیے موضوع ہوں کہ اس کی عبادت کر سکوں۔ اگر آدمی کوئی چیز کسی کو بخشش دے کر سوچے کہ میں نے بڑا کام کیا، تو یہ خود پسندی ہے، خود پسندی، اپنے کام کو پسند کرنا، یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی نعمت دی تھی، اس کا مجھے وسیلہ بنا دیا، ذریعہ بنا دیا، میرے واسطے سے کسی اور تک وہ نعمت چلی گئی۔ اور اگر اس بخشش کے بدلے میں اس سے بھی بدلے کی خواہش کرے تو یہ نازاں کہلائے گا، اس کے اندر ناز بھی ہے کہ کوئی چیز کسی کو دی، اب چاہتا اس کا بدلہ مجھے ملے، اس کے بدلے میں کوئی میری تعریف کر دے، میری کوئی شہرت لوگوں کے اندر ہو جائے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اپنی نماز پر نازاں ہے، نماز پڑھ کے ناز کے اندر مبتلا ہے، اس کی نماز بس اسی کے پاس رہتی ہے، اس کی نماز، کیونکہ اپنی ذات کا اسیر ہے نا، اس کی نماز اس کی ذات تک رہتی ہے، اسی کے پاس رہتی ہے، آگے نہیں بڑھتی، یعنی اللہ کے پاس نہیں پہنچتی۔ اور اگر آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور ہنسے تو بہتر یہ ہے کہ وہ روئے۔ اپنے گناہوں پر ہنسنا، اس کے بجائے اسے رونا چاہیے اور اپنے گناہوں کو برا تصور کرے، کیونکہ گناہ ایسی چیز نہیں ہے کہ گناہ کر کے ہنسا جائے، گناہ تو ایسی چیز ہے کہ وہ اگر اللہ نہ کرے کہ ہو جائے تو اسے تو رونا چاہیے۔ خود نمائی صرف جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب بندے کا دل اللہ کی معرفت سے خالی ہو اور اپنی ذات کا وہ اسیر ہو، اپنی ذات پر اس کی نظر ہو، تو پھر خود نمائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا دفعیہ، اس خود نمائی کا جو دفعیہ ہے، دور کرنا، معرفت حقہ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اور معرفت بھی دل سے حاصل ہوتی ہے۔ اب آدمی یہ سوچے کہ جو کچھ عبادات میں کرتا ہوں وہ سب بغیر کسی ارادے کے عمل میں آتی ہے، بانجھ میں اس عبادت کا جوہر تھا کہ بغیر کسی ارادے کے عمل میں آ گئی، اور تیری خود نمائی نے تیری ذاتی قوت سے ان کو حاصل کیا ہے۔ یعنی آدمی عمل کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ اس عمل کا داعیہ تو اللہ نے اندر دیا، ارادہ اللہ نے پیدا کیا، اس ارادے کی تکمیل اللہ نے کرا دی، لیکن اس کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ نہیں، یہ جو کچھ کیا میں نے کیا، میں نے سوچ کر کیا، میں نے اپنے ارادے سے کیا، تو اللہ تعالیٰ پر اس کی نظر نہیں ہوتی۔ اگر تجھ میں اس کا جوہر موجود ہے تو خود پسندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ خود خداوند عالم کا فرما بردار ہے، اور اگر تو اپنی قوت ارادی کے ماتحت تمام عبادت کرتا ہے تو یہ سوچے کہ یہ قوت ارادی جو تیرے اعضاء میں آئی وہ کس کے حکم سے پیدا ہوئی؟ یہ قوت ارادی جو آئی تو یہ کہاں سے آئی، کس نے پیدا کی؟ کیا کوئی تیری ذاتی صفت ہے، تیرا ذاتی کمال ہے؟ اور اگر یہ خیال ہو کہ یہ تمام ارادے میری خواہش سے ہی پیدا ہوتے ہیں تو اس خواہش کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہونا لازمی ہے۔ خواہش کس نے پیدا کی؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میری خواہش سے ارادہ پیدا ہوا تو پھر خواہش کو کس نے پیدا کیا؟ کہ اس خواہش کا پیدا کرنے والا کون ہے جس نے تجھ کو اس کام کے کرنے پر مجبور کیا کہ تو ضرور کرے گا؟ در حقیقت یہ خواہش تیری ذات سے نہیں ہوتی، یہ خواہش تیری ذات سے نہیں ہوتی، کیونکہ غیر محسوس طریقے پر تیرے ضمیر پر کوئی معقل مسلط ہے، اللہ نے کسی کو مسلط کر دیا ہے،
وہ تیرے اندر یہ ارادہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، تیرے اندر ایک خواہش پیدا کرتا ہے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے انتظام ہے. تو تیرے ضمیر پر کوئی معقل مسلط ہے جس کو تو نہیں سمجھ پاتا، جس کو تو نہیں سمجھ پاتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہے، اللہ کے بھید ہے. اللہ کے راز، اللہ کے بھید اللہ ہی جانتا ہے. اور یہ تیری خود نمائی تیری جہالت کا سبب ہے کہ اپنی ذات پر نظر ہے کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں، تو یہ جہالت کی علامت ہے. کیونکہ تیری ذات تیرے جوہر سے وابستہ نہیں، بلکہ وہ سب خدا کی عطا کردہ ہے. اور اس کا فضل و کرم ہے کہ تجھ کو نیک راستے پر لگا دیا. اس لیے نیکی کر کے نیک راستے پر چل کر کبھی ناز میں نہیں آنا چاہیے، اور کبھی کسی اترانے پن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی کسی دوسرے سے حقارت کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، تو نمازی کو یہ حق نہیں ہے کہ غیر نمازی کو جو بے نمازی ہے اس کو حقیر سمجھے، اس سے نفرت کا اظہار کرے. ہاں، اس سے ہمدردی ہونی چاہیے اور اس سے نماز کی تلقین محبت اور پیار سے کرنی چاہیے، لیکن نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تجھ کو نیک راستے پر لگا دیا اور گناہ گاروں کے راستے سے تجھے نجات دے دی. کس نے دی؟ اللہ نے دی. اب تو سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمال ہے؟ یہ اس کی عنایت اور اس کا کرم ہے. بلکہ یوں کہو کہ تجھ کو اپنے قہر کی زنجیروں میں جکڑ دیا تاکہ تو کوئی گناہ نہ کر سکے. تیرے اندر ایک ڈر، ایک خوف ایسا پیدا کر دیا تاکہ تجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو. جس طرح ایک بادشاہ اپنے کسی غلام کو بغیر کسی معاوضے کے خلعت انعام میں دے دے. خلعت شاہی لباس ہوتا ہے، بادشاہ بغیر کسی وجہ کے اپنے غلام کو دے دے، اور وہ اس پر حیران ہو جائے کہ بھئی میرے اندر تو کوئی ایسی قابلیت نہیں تھی، تو یہ بادشاہ نے مجھے خلعت کیوں دے دی؟ اسی طرح جب توفیق مل جائے تو حیران ہونا چاہیے کہ میرے اندر تو کوئی ایسی قابلیت نہیں تھی، اللہ نے نماز کی توفیق دے دی، ذکر کی، تلاوت کی، گناہوں سے بچنے کی، کیسے اللہ نے میرے توفیق دے دی؟ میں تو اس کا اہل نہیں تھا. تو تجھ کو متعجب ہو جانا چاہیے اور اس کا شکر گزار کہ بغیر مانگے سب کچھ مل گیا. اور سوچ کہ تجھ کو یہ سب کچھ کیسے مل گیا، یعنی یہ سوچ کہ میرے اندر تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی اہلیت نہیں ہے، پھر یہ سب کچھ کیسے مل گیا. اس میں خود نمائی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب اپنے نقص پر نظر ہو اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر نظر ہو، اور اپنے نقص کو دیکھے، اللہ کی عطا کو دیکھے، اللہ کی عطا بہت بڑی معلوم ہو، اور اپنی نااہلیت پیش نظر ہو کہ جی میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، اللہ نے کیسے کرم کر دیا. اب یہاں پہ خود نمائی کا کوئی کام نہیں ہے. اور یہ مسئلہ آسانی سے اس طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بادشاہ تجھ کو ایک گھوڑا انعام میں عنایت کر دے. بادشاہ ایک گھوڑا انعام میں عنایت کر دے تو تجھ کو تعجب نہ ہو، اور اگر غلام عنایت کر دے تو یہ سوچ کر متعجب ہو چونکہ گھوڑا میرے پاس موجود تھا لہذا غلام عنایت ہوا ہے، اور چونکہ گھوڑا بھی اسی نے دیا ہے لہذا یہ دونوں اسی کے کرم کے نتیجے ہیں. یعنی جو مل جائے، نیکی کی توفیق مل جائے، دنیا کی کوئی نعمت مل جائے، بس یہی سمجھے کہ میرے اللہ کا کرم ہے، اس کی عنایت میرے شامل حال ہے، ورنہ میں تو اس قابل نہیں ہوں. تو اس میں خود پسندی کا کیا محل ہے؟ یہاں بھی خود پسندی کا کوئی کام نہیں ہے. اسی طرح اگر تم یہ کہو کہ مجھ میں عبادت کی طاقت تھی اور اس کی محبت، اس لیے خداوند عالم نے وہ جذبہ بھی عنایت کر دیا، یعنی میرے اندر عبادت کی طاقت بھی تھی، اللہ کی محبت بھی تھی، تو اللہ نے یہ جذبہ میرے اندر عنایت کر دیا. لہذا یہ سوچو کہ تم میں محبت اور طاقت کا جذبہ کس نے عنایت کیا؟ اس محبت کو، طاقت کو جو اپنا ذاتی ثمرہ سمجھ رہے ہو، وہ کس نے عنایت کیا؟ اور اگر یہ جواب دو گے کہ
کہ خداوند عالم کی محبت اس کی معرفت کے سبب تھی؟ تو یہ سوچو کہ معرفت کیسے پیدا ہوئی، معرفت کیسے پیدا ہوئی؟ اور اگر معرفت دوست رکھنے کی وجہ سے ہوتی تو دوستی اور دیدار کی خواہشات کہاں سے آئی کہ جی اللہ کو دوست بنا لو، اللہ سے دوستی کر لو، یہ خواہش کہاں سے آئی؟ تو معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں اسی کی بخشش کا نتیجہ ہے، یہ سب چیزیں اسی کی بخشش کا نتیجہ ہے، لہذا اس میں خود نمائی کی ضرورت نہیں، اپنے کو نمایاں کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم اس کے پیدا کیے ہوئے ہو، تم اس کے پیدا کیے ہوئے ہو، وہ جوہر جو عبادات، معرفت، دوستی کا تم میں ودیعت کر دیا ہے، لہذا تم صرف ایک مظہر ہو، تم صرف ایک مظہر ہو، یعنی تمہارے اندر سے وہ صفت ظاہر ہو رہی ہے، تم مظہر ہو، لیکن اس کا ظہور کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی عبادات کرا رہا ہے، باقی کچھ نہیں، صفر ہے، وہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر ایک سوال قائم کیا کہ اس میں البتہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کچھ اس کی دین ہے تو پھر ہم کو جزا اور سزا کی کیا ضرورت رہ گئی؟ نہ ہماری نیکی کی وجہ سے ثواب ہوگا، نہ گناہوں کا عذاب ہوگا۔ جب سب کچھ وہی کرا رہا ہے تو پھر یہ جزا اور سزا کا کیا معاملہ ہے؟ اب ایک اشکال ہے، ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان خداوند عالم کی طاقت اور قدرت کا نمونہ ہے، اللہ نے اس کو اپنا مظہر بنایا ہے، وہ اپنی ذات سے کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اللہ نے اس کو بنایا۔ کیسے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یعنی خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تم نے کیا وہ ہم نے ہی کیا، تم نے نہیں کیا، اللہ کے چاہنے سے ہوا، اللہ کے فضل سے ہوا، اس کی عطا سے ہوا۔ لیکن یہ سب کچھ علم خدا کے ارادے کے بعد عمل میں آیا، کہ پہلے سے اللہ کے ارادے میں تھا، پہلے سے اللہ کے علم میں تھا۔ لہذا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ انسان نے کیا۔ ان میں بڑے بڑے رموز پوشیدہ ہے، بڑے بڑے راز پوشیدہ ہے جو آسانی سے سمجھ میں نہ آ سکیں گے۔ بہرحال انشاءاللہ توکل اور توحید کے باب میں کچھ نہ کچھ اس کے متعلق بیان کیا جائے گا کہ یہ راز کیا ہے۔ یہاں تھوڑی سی بات اس سلسلے میں سمجھ لینا چاہیے۔ فرض کیا کہ عمل تمام کے تمام تمہاری ہی طاقت کے ماتحت سرزد ہوتے ہیں، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی طاقت سے کیا، اپنے ارادے سے کیا، ہمارے اندر محبت تھی تو ہم نے کیا، تو تمہاری ہی طاقت کے ماتحت سرزد ہوتے ہیں، لیکن وہ طاقت بغیر ارادے اور عمل کے بھی ناممکن ہے، وہ طاقت بغیر ارادے اور عمل کے بھی ناممکن ہے۔ اور انسان کے اعمال کی بنیاد 3 صفات پر مجتمع ہے، اور وہ صفات بھی خداوند عالم ہی کی عنایت کی ہوتی ہیں۔ لہذا اب مثال کے ذریعے سے یوں سمجھ لو کہ ایک عظیم الشان خزانہ ایک عظیم الشان خزانہ جو تمہارے حصولی قدرت سے باہر ہو، اور اس کا خزانچی اس کی کنجیاں تم کو دے دے اور وہاں تک تم پہنچ جاؤ اور وہ خزانہ تم حاصل کر لو، تو کیا وہ پورا خزانہ اس خزانچی کو واپس کر دو گے؟ یعنی وہ خزانہ تو تھا لیکن تمہارے اندر یہ قدرت نہیں تھی کہ تم اس کو حاصل کر لیتے، تمہاری قدرت سے باہر تھا۔ اب اس کے مالک نے کیا کیا؟ خزانچی نے اس کی کنجیاں تمہیں دے دی، بھائی تم اس کی کنجیاں لے لو، اس خزانے کا مالک تم کو بنا دیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ تمہاری قدرت، طاقت جو تمہارے اعمال کی بنیاد ہے، اس کے تمام ذرائع خداوند عالم نے ہی مہیا فرمائے ہیں۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اور تم کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے تم پر اتنا رحم کیا
کہ ایک شخص کو اس سے محروم کیا اور وہ فاسق ہو گیا اور تم کو عبادات کے راستے بتا دیے تاکہ نجات پا سکو، تو یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ فاسق کو گناہوں کی کنجی دے کر عبادت کے دروازے اس پر بند کر دیے۔ یعنی کہ آدمی فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اب اس کی شامت اعمال ہے کہ اللہ نے اس کو اس فسق کی کنجیاں اس کے حوالے کر دی ہیں۔ اب وہ فسق کے گناہ کے تالے کھولتا رہتا ہے، گناہ کے اندر مبتلا رہتا ہے، اور طاعت کے عبادت کے دروازے اللہ نے اس پر بند کر دیے۔ یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے، بلکہ ان کی عقل کے مطابق ایسا کیا، اس کی عقل کے مطابق ایسا کیا۔ اسی طرح تجھ کو بھی کسی نیکی کے بدلے میں عبادات کی قدرت نہیں دی، بلکہ اس کا فعل تمہارے شامل حال ہو گیا۔ یعنی جو توفیق مل رہی ہے اللہ نے وہ توفیق تمہارے شامل حال کی ہے، ورنہ تم اس قابل نہیں تھے، اللہ کی توفیق تمہارے شامل حال ہوتی۔ اور اس کی توحید سے تم واقف ہو گئے، اور جب توحید سے واقف ہو گئے تو خود نمائی تمہارے قریب نہیں آنا چاہیے۔ اگر کوئی ہوشیار آدمی یہ سوچنے لگے کہ میں عقل مند ہوتے ہوئے مال سے محروم ہوں اور بے وقوفوں کے پاس اس کی افراد ہے، تو یہ بھی خود نمائی ہوگی، یہ بھی خود نمائی ہوگی، کیونکہ اس قسم کی ناز کی بات کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ میں اتنا عقل مند اور میں تو بالکل خلاش، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور ایسے ایسے بے وقوف لوگ دنیا میں اور ان کے پاس اتنا مال۔ جیسے کہ اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں سفر کر رہے تھے، کسی شہر میں پہنچے، دیکھا کہ دن کا وقت ہے، شہر کے دروازے بند ہیں۔ پہلے شہر جو ہے وہ دیواروں کے اندر ہوا کرتے تھے، اس کی فصیل بنی ہوئی ہوتی تھی۔ تو پوچھا کہ بھائی شہر کے دروازے کیوں بند ہیں؟ تو کہا کہ بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے، تو بادشاہ نے شہر کے دروازے بند کروا دیے کہ کہیں باز دروازوں سے نہ نکل جائے۔ اب انہوں نے ایک بات کہی اور وہ بات ناز میں کہی، کہا کہ واہ اللہ میاں با، ایسے بیوقوف کو بادشاہ بنا دیا، ایسے بیوقوف کو بادشاہ بنا دیا جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ باز اگر اڑے گا تو سیدھا آسمان پہ جائے گا، بھلا وہ دروازے سے کیوں جانے لگا؟ تو ایسے بیوقوف کو تو بادشاہ بنا دیا، اور ہم ہیں کہ جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں۔ اب فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا، فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اس کی حماقت جو اس نے کی، یعنی اس کی بے وقوفی کہ اس نے باز کے لیے دروازے بند کر پائے، باز اوپر جاتا ہے، تو اس کی حماقت، اس کی بادشاہت تمہیں دے دی جائے، اور تمہاری عقل مندی، تمہاری دینداری، تمہارا تقوی اس کو دے دیا جائے، کیا تم اس پہ راضی ہو؟ فوراً کانپ گئے، لرز گئے، اللہ سے معافی مانگی۔ تو یہ کہا تھا ناز میں کہہ گئے تھے، ناز کے اندر آ کر۔ تو وہی بات یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ہوشیار آدمی یہ سوچنے لگے کہ میں عقل مند ہوتے ہوئے مال سے محروم ہوں اور بے وقوفوں کے پاس اس کی افراد ہے، تو یہ بھی خود نمائی ہوگی۔ بلکہ اس کو سوچنا چاہیے کہ عقل دنیا میں سب سے بہترین دولت ہے، عقل دنیا میں سب سے بہترین دولت ہے، کہ کسی کو اللہ نے عقل دے دی، کسی کو مال دے دیا، تو یہ سوچے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے عقل دی ہے اور اس کے پاس تو مال ہے، تو یہ اس سے بڑی دولت اللہ نے مجھے دی ہے۔ لہذا یہ بات ذرا بعید از عدل ہوتی کہ مال اور عقل دونوں ایک ہی جگہ جمع کر دیا جاتا۔ اللہ کی تقسیم ہے نا، کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو عقل دیتا ہے، کسی کو تقویٰ دیتا ہے، اس کی تقسیم ہے۔ لہذا کوئی سمجھدار آدمی اس بات کو خود بھی نہ مانے گا۔ اسی طرح ایک حسین عورت ایک بد شکل مالدار کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تمام زر اور جواہر سے آراستہ ہے اور میں محروم ہوں۔ اب اتنی حسین اور جمیل عورت، خوبصورت عورت ایک بدصورت مالدار کے مال کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اس کے پاس مال ہے اور میں خالی ہوں۔ ذرا وہ خود انصاف کرے
کہ سب سے بہترین دولت حسن اس کو بخشی گئی ہے، سب سے بہترین دولت جو حسن کی ہے وہ اس کو بخشی گئی ہے. اب وہ دنیاوی مال کیوں چاہتی ہے؟ جناب داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے بار الہا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ میری امت میں سے کوئی نہ کوئی روزے سے نہ نہیں رہتا، اور کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا کہ میری اولاد میں سے کسی نہ کسی نے نماز نہ پڑھی ہو. تب وہی نازل ہوئی کہ اے داؤد تم صحیح کہتے ہو، لیکن اگر میں ان لوگوں کو توفیق نہ دوں تو کیا ہو؟ اگر وہ روزے رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، تو توفیق کون دیتا ہے؟ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ میرے خاندان میں، میرے رشتہ داروں میں، میری اولاد میں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن توفیق کون دیتا ہے؟ اور اگر تم کو آزمانا ہے، اب نبی سے کہا جا رہا ہے، داؤد علیہ السلام سے، اگر تم کو آزمانا ہے تو میں کچھ وقت کے لیے تم کو تمہاری رائے کے مطابق کام کرنے کی اجازت دیتا ہوں. چنانچہ اس مہلت کے وقت وہ غلطی سرزد ہوئی کہ تا زندگی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک بار عرض کیا کہ اے بار الہا، میں نے ہر مصیبت میں تیرا شکر ادا کیا. یعنی کتنی بڑی بیماری آئی کہ جسم گلنے لگا، جسم میں بڑے بڑے زخم پڑ گئے، اس میں کیڑے پڑ گئے. کیسا صبر تھا اور کتنے اللہ کی رضا میں راضی تھے اتنی شدید بیماری میں. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے بار الہ، میں ہر مصیبت پر میں نے تیرا شکر ادا کیا. ندائے آسمانی آئی، اے ایوب، اگر ہم صبر نہ دیتے تو تم کچھ نہ کر سکتے. صبر کس نے دیا؟ اگر ہم صبر نہ دیتے تم کچھ نہ کر سکتے. حضرت ایوب علیہ السلام نے فوراً توبہ کی اور عرض کی کہ صحیح ہے خداوندا، اگر تو صبر کی توفیق نہ دیتا تو میرے بس سے باہر تھا، میں مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا تھا. تو پتہ چلا کہ اگر بیماری آتی ہے تو صبر انسان کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہی صبر دیتا ہے، وہی برداشت دیتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خدا کا فضل شامل حال نہ ہوتا، اگر خدا کا فضل شامل حال نہ ہو، اگر خدا کا فضل شامل حال نہ ہو تو دنیا کا کوئی آدمی بھی صرف اپنے اعمال کی وجہ سے نجات اخروی حاصل نہیں کر سکتا. یعنی آپ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کا فضل شامل حال ہوگا تو نجات پائے گا، ورنہ نجات نہیں پائے گا. اور ایک مرتبہ یہ بات بھی فرمائی کہ جو آدمی بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے عمل سے نہیں جائے گا. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بھی، یعنی آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی. یعنی جو بھی جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا، لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ کا فضل عمل پر ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کچھ بھی نہ کرے، نہیں، عمل کرے گا، اس عمل پر اللہ کا فضل ہو جائے گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خدا کا فضل شامل حال نہ ہو تو دنیا کا کوئی آدمی بھی صرف اپنے اعمال کی وجہ سے نجات اخروی حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے صحابہ کی خواہش ہوتی تھی اگر ہم خاک ہوتے تو اچھا تھا. اپنے آپ کے لیے کہتے تھے اگر ہم کوئی درخت ہوتے تو اچھا تھا، اگر ہم کوئی پرندے ہوتے تو اچھا تھا، کیونکہ وہ مکلف تو نہیں ہے. اب تو ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور نہ معلوم جب حساب ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا. اس لیے وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، کاش ہم کوئی خاک ہوتے، کوئی درخت ہوتے، کوئی پرندہ ہوتے. یہ صحابہ خواہش کیا کرتے تھے. اس لیے صحابہ کی خواہش تھی کہ اگر ہم خاک ہوتے تو اچھا ہوتا. ان تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد کوئی سمجھدار آدمی خود پسندی نہیں کر سکتا. اس لیے خود نمائی سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور خود پسندی سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارض عنا اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين.